السلام علیکم. پلڈیٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کو پچھلے 22-23 سال سے مسلسل پاکستان کے اندر جمہوریت کے اوپر تحقیق کرتا رہا ہے اور جمہوریت کی صورتحال کے بارے میں ہر سال ایک رپورٹ جاری کرتا ہے جسے کسی زمانے میں اسٹیٹ آف ڈیموکریسی رپورٹ کہا جاتا تھا. اب اسیسمنٹ آف کوالٹی آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. لیکن نام سے قطع نظر ہر سال پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں ایک اسسمنٹ اس رپورٹ کے اندر موجود ہوتی ہے. اسی روایت کے مطابق 31 دسمبر 2025 کو پلڈیٹ نے 2025 کے سال کے لیے اسسمنٹ آف کوالٹی آف ڈیموکریسی جاری کی ہے. اور اس اسسمنٹ کے مطابق مختلف اداروں جیسے ایگزیکٹو، جوڈیشری، لیجسلیچر، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، لوکل گورنمنٹ کا سسٹم، ڈیولوشن، ان کے بارے میں جائزہ لیا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو جمہوریت پہ اثر ڈالتی ہیں، جمہوریت پہ امپیکٹ ہوتا ہے ان کا. تو ان میں سے ہر ایک کا مختصر جائزہ لیا ہے. لوگ چونکہ بہت تفصیلی رپورٹیں اب نہیں پڑھتے تو کوشش کی گئی ہے کہ اس رپورٹ کو جتنے اختصار کے ساتھ پیش کیا جا سکے وہ کیا جائے اور بنیادی میسج بھی کنوے ہو جائے. بنیادی میسج تو میں سب سے آخر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس میں لیجسلیچر یعنی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے بارے میں جو اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں کام تو کرتی رہی ہیں، وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہیں، لیکن ان کی کارکردگی پہ بہت امپیکٹ آیا ہے کیونکہ حزب اختلاف اس میں حصہ نہیں لیتی، احتجاج کرتی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے مستعفی ہو چکی ہے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کا اور لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کا یہ دونوں پوزیشنیں خالی ہیں اور نئے لیڈر آف دی اپوزیشن کا تقرر نہیں ہوا. قانون سازی تو اچھی ہوئی ہے، اچھی سے مراد یہ ہے کہ زیادہ ہوئی ہے. کچھ 60 کے قریب قانون قومی اسمبلی نے پاس کیے ہیں جو پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون پاس کرتے ہوئے حزب اختلاف اور حکومت دونوں کا آپس میں مشورہ ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، بحث ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے خیالات سے استفادہ کرتے ہوئے قوانین کو بہتر بنانا چاہیے. وہ بہت کم ہوا ہے. خاص طور پہ 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے موقع پہ یہ دیکھا گیا کہ یہ اس طرح سے کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا، بلکہ محض میجورٹی کے بل پہ حکومت اور اس کے اتحادیوں نے 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کر دی. تو یہ تبصرہ ہے لیجسلیچر کے بارے میں. اس کے علاوہ جو انتظامیہ ہے وہ کہا گیا کہ اگرچہ انتظامیہ موجود ہے، وہ سویلین ہے، لیکن اس کے اوپر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اثرات بہت گہرے ہیں. فیصلہ سازی میں ان کی ترجیحات جو سیکورٹی سے متعلق ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہیں. جوڈیشری کے بارے میں کہا گیا کہ جوڈیشری 2025 میں اہم ترین چینجز سے گزری ہے. میرا نہیں خیال کہ قیام پاکستان کے بعد جوڈیشری میں اس قدر اسٹرکچرل تبدیلیاں آئی ہیں، کیونکہ اب سپریم کورٹ کے علاوہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بن گئی ہے اور یہ 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے سے آئی ہے. عدالت عظمیٰ ہو یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو یا ہائی کورٹ کے ججز ہوں، ان کی تعیناتی کے بارے میں بھی جو سسٹم ہے اس میں اب سویلین ایڈمنسٹریشن یا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کا عمل دخل بھی ہے، جو کہ پہلے صرف ججوں تک لمیٹڈ ہوتا تھا. اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہائی کورٹ کے ججوں کا اب ٹرانسفر ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک نئی پروویژن ہے. تو جو جوڈیشری ہے وہ ایک لحاظ سے جو اس ترمیم سے پہلے اپنی بعض اوقات حدود سے تجاوز کر کے انتظامیہ کے کاموں میں اور لیجسلیچر کے کاموں میں دخل دیتی ہوئی نظر آتی تھی، اب اس کو شاید کنٹین کرنے کے لیے جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کے نتیجے میں اب یہ کافی حد تک کنٹین ہو جائے گی اور اس کے اختیارات میں ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش ہوگی. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم پورے ملک کے اندر جو سب سے بڑا صوبہ ہے، جو 50% سے زیادہ
بڑی آبادی کو کیٹر کرتا ہے، اس کے اندر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن 10 سال ہو گئے ہیں تو وہ نہیں ہوئے۔ اس کے اندر الیکشن نہ ہونا، بلوچستان کے سب سے بڑے شہر، اس کے کیپٹل کوئٹہ میں الیکشن کا نہ ہونا، اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں الیکشنز کا نہ ہونا، یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور یہ جو گراس روٹ ڈیموکریسی ہے اس کی کمزوری کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ بڑھ گیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، اس کے اندر اسٹرکچرل تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ اب جو 3 سروسز ہیں ان کی کوآرڈینیشن کے لیے ایک یونیفائڈ کمانڈ بھی موجود ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کے تحت، جو پہلے ایک بڑی سمبولک سی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے تحت ہوتی تھی، اب وہ باقاعدہ ایک کمان کے تحت آ گئی ہے۔ تو یوں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی تبدیلیاں آئی ہیں، اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بھی بڑا ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ، جس کا میں تذکرہ آخر میں کروں گا۔ انتخابی عمل بائی الیکشنز کی صورت میں جاری رہا۔ ابھی حال ہی میں 13 کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن ہوا، لیکن اس کے اندر سوائے 2 کانسٹیچوئنسیز کے باقی کانسٹیچوئنسیز میں پاکستان کی 2024 کے الیکشن کے لحاظ سے سب سے بڑی پارٹی نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، تو وہاں پہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا وہ بہت ہی کم تھا۔ تو ووٹر ٹرن آؤٹ کا کم ہونا، جہاں بائیکاٹ ہوا نہیں بھی ہوا تھا لاہور میں، وہاں بھی ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم تھا۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انتخابی عمل کے بارے میں عوام کو بہت پرجوش نہیں ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ بائی الیکشنز میں ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہی ہوتا ہے جنرل الیکشن کے مقابلے میں، لیکن اس دفعہ بہت ہی کم تھا۔ سیاسی جماعتوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سینٹرلائزڈ ہے، ایک ہی لیڈر کے تحت منضبط ہے، ان کا جو اختیارات ہیں وہ نیچے ڈیوالو نہیں ہے۔ پراوننشل اور لوکل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، ڈس فنکشنل ہے۔ اور میڈیا کے فریڈم کے بارے میں یہ ہے کہ پیکا کے اندر جو امینڈمنٹس ہوئی تھیں اس سال کے شروع میں، اس کے بعد میڈیا کے اوپر بھی کچھ قدغنیں بڑھ گئی ہیں، لیکن اس ساری چیز کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیکیورٹی کنسیڈریشنز ہیں وہ اب بہت اہم ہو گئی ہیں۔ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کو اپنی مغربی سرحد سے بھی خطرات درپیش ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں اور وہاں سے بھی حملے ہوئے ہیں، اور مستقل دراندازی جاری ہے۔ وہ ہماری سرحد کو عبور کر کے تحریک طالبان پاکستان کے لوگ وہ آتے ہیں، وہ دہشت گردی کرتے ہیں، اور دہشت گردی کے اندر کافی کنسیڈریبل اضافہ ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اموات ہیں وہ 73% 2024 کے مقابلے میں بڑھی ہے، اور یہ زیادہ تر خیبر پختونخوا میں ہوا ہے یا بلوچستان میں ہوا ہے۔ تو دہشت گردی کے واقعات بڑھنے کی وجہ سے، مغربی سرحد کے ساتھ کشیدگی کی وجہ سے، مشرقی سرحد پہ ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کی وجہ سے، اور ان کے ساتھ ایک انتہائی خطرناک جھڑپ ہونے کے بعد سے، ملک کے اندر جو سیاسی پولرائزیشن ہے پی ٹی آئی، اس کے سپورٹرز اور حکومت کے درمیان، اس کی وجہ سے جو سیکیورٹی کے کنسیڈریشنز ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس سارے کے نتیجے میں جو ہر چیز کو سیکیورٹی کے اینگل سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ دیکھنا بھی چاہیے کسی حد تک، تو یہ جائز بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر فیصلے کو، گورننس کو اور جمہوری عمل کو بھی اس سیکیورٹی کنسیڈریشنز کا تابع ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہے وہ کنکلوژن جو اس سال کی جمہوری عمل سے ہم نے اخذ کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی خوشگوار بات نہیں ہے کہ سیکیورٹی کنسیڈریشنز اتنی ڈومینیٹ ہو جائیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کی جو جمہوری عمل ہے، آپ کا جو گورننس ہے، آپ کے جو انسانی حقوق ہے، آپ کی جو آزادی تقریر اور تحریر ہے، وہ اس سے امپیکٹ ہو جائے۔ لیکن یہ انفارچونیٹلی ایک مجبوری کا عالم ہے، اور یہ امید ہے کہ سیکیورٹی کنسیڈریشنز کسی حد تک کم ہوں گی تو ہمارے ملک میں جمہوری اور گورننس کا نظام بھی زیادہ جمہوری ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ، اور آج چونکہ نئے سال کا پہلا دن ہے تو اس موقع پہ میری طرف سے اور پلڈیٹ کی جانب سے آپ سب کو نئے سال کی نیک تمنائیں ہوں۔ آپ کو مبارک ہو نیا سال۔ شکریہ۔